وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 44، درس نمبر 1357، حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم رحمان کے نافرمان لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچا نبی تھا. اس قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد کو، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبدو، کیوں پوچھتے ہو تم، ما لا یسمعو، کیوں پکارتے ہو ان لوگوں کو جو تمہاری بات نہیں سن سکتے، ولا یبصرو، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. یا ابت، اے ابا، انی قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو تمہیں حاصل نہیں، تو فاتبعنی، تو آپ میری تابعداری کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان، شیطان کی عبادت مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام واقعات میں عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ محض واقعات نہیں ہیں. پیغمبر کی ہر بات یا ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے. آج جو پیغمبر اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے یا کر رہے ہیں، تو دراصل یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں،
کیونکہ ہم غیر کو پوج رہے ہیں، غیر کو پکار رہے ہیں۔ آج ساری مسلمان قوم غیر کو پکار رہی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے؟ وہ ساری حدیں ہم پار کر چکے ہیں اور ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ بہرحال یہ 2 آیات تو ہم نے گزشتہ سبق میں 42 نمبر تک پڑھی تھی۔ آج یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں صاحب نگرام، انسان کی جو منزل ہے اور جو انسان کی حقیقت ہے، ہماری عقل اس میں کام نہیں کرتی۔ دیکھیں ابھی تک آج کا مسلمان جو ہے، جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اپنے ظاہر کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے کہ میری، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔ اپنی جسم کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری حقیقت تو جسم نہیں ہے، ہماری حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کی عمر میں پھونکی جاتی ہے۔ ہم تو امر ربی ہیں، اللہ کا حکم ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو حکم سجدہ کب ہوا تھا؟ جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بہت بڑی دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو تعجب ہو تھوڑا سا، لیکن بات یہ ہے، حقیقی جو سچ بات ہے کہ ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر اس دھوکے کو ہم دھوکہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ کیا کہ میں یہ ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرے والدین، یہ میرے بچے اور یہ میرے بھائی بہن، اور بس، اور یہی میرا کاروبار اور یہ میرا عہدہ، اور میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، اور میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ اس بارے میں ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ساری دوڑ ہماری جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ تو دیکھیں میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ 65 سال گزار دیے ہیں، تو اب میں سمجھ گیا ہوں اس کی حقیقت، اور میں اپنے جو قوم ہے اس کے حال کو بھی میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن آیا ہے ہمیں خبردار کرنے کے لیے، انذر، ان کو خبردار کرو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر ابتدائی صورتوں میں ہے، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، قم، اٹھو، فانذر، ان کو خبردار کرو، اور فقط رب کی بڑائی کرو۔ اور دیکھیں بس بات بات پہ مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہم کس قدر گہرے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اور یہ آیت اس وقت کے مشرکوں کے بارے میں تھی، اس جاہلیت کے شکار لوگوں کے لیے تھی یہ آیت، کہ انہوں نے تو غیر کو بڑا کیا بھائی۔ آج ہم غیر کو بڑا کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے مفادات عزیز ہیں، آپ کو دنیا عزیز ہے، دنیاوی چیزیں عزیز ہیں، مادہ، مٹیریل، ہم مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی لالچ کو دیکھ لیں، اپنی ہرس کو دیکھ لیں، اور اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، ساری کی ساری۔ آپ اپنے متعلق تو سوچیں نا۔ میں تو دیکھیں آپ کی بات کر رہا ہوں، غیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور مخلوقات کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ علم ہے، اور یہ علم انسان کو اپنی قوتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس پہ بات کروں، انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس علم کا اتباع کریں،
علم کی پیروی کریں. اور یہ بات میں ویسے ہی آپ کو ابتدائی طور پہ کہہ دوں، ہم میں سے تو ہر شخص اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے. اصل میں ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہماری سوچ ہے اس کا تو دائرہ کار ظاہر تک ہے، جو باطن ہے ہماری عقل کی حد سے باہر ہے، اسی لیے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے ہم دھوکے کا شکار ہو گئے. کچھ اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور جو اللہ نے بتایا ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ نے تو بہت باتیں بتائی ہیں، اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا. اللہ کہتا ہے ایک مجھے پکارو، ہماری وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم غیر کو پکار رہے ہیں. کھلی بات ہے، ہماری پکار غیر کی ہے، اللہ کی پکار ہے ہی نہیں سرے سے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں غیر کو بھی پکار رہے ہیں، نو، صرف غیر کو پکار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی خوشی کو دیکھ لیں، اپنی غم کو دیکھ لیں، سارے کا سارا تعلق ظاہر سے ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ مٹیریلسٹ ہیں، آپ ظاہر پرست ہیں، آپ اللہ پرست نہیں ہیں. خدا پرستی آپ کرنا بھی نہیں چاہتے. خدا کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا ہمیں قبول نہیں ہے. ہماری پکار غیر کی ہے. باقی باتیں تو ختم ہو جاتی ہیں پھر. اور میں آپ کو یہ علم کی بات کہہ رہا ہوں، ما لم یأت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. قرآن آیا ہے کہ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نہیں معلوم. پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں 5، تو اس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. اچھا، اس میں میں ایک ضمنی نقطہ بیان کروں کہ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں حقیقت بتانے کے لیے آیا ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں آپ کا قرآن سے سلوک کیا ہے کہ آپ نہ سچ سننا چاہتے ہیں نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی تو کوئی جستجو نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ، ہم تو سارے کا سارا ہمارا رویہ بس ظاہر پر مشتمل ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق ہم دنیا ہی کی پرستش کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن جو پہلی بات ہے اس قال اچھا ما لم یأتک فاتبعنی، پھر میری پیروی کرو. اب جو ہدایت دینے والا ہے پیغمبر، تو اس کی پیروی بنتی ہے، اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے، نہ ہم ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نہ اتباع کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی اتباع لازم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تم چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ. لیکن پیغمبر کی اتباع کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. بہرحال انی قد جانی من العلم، دیکھیں پیغمبر کا علم یہ وحبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دنیا کے کوئی علوم نہیں ہے جو آپ ABCD اور یہ وہ پڑھ لیتے ہیں نا، یہ وہ علوم نہیں ہے.
یہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، اور وہ علم ہوتا ہے، یہ علم ہے حقیقت کا۔ قرآن سچ بیان فرماتا ہے، حقیقت بیان فرماتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں تو ہم قرآن کو نہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن میں آپ کو یعنی آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ایک انسان، اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، قرآن میں وہ مقصد بھی ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ہدایت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے قرآن میں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، اور یہ ایک ایک بات جو پیغمبر کی ہے وہ ہمارے خلاف جاتی ہے۔ غیر اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، ظاہر سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے، ہمیں مطلوب بھی ہے۔ آپ خود سوچ لیں، لیکن سوچنے کی باتیں ہیں، یہ تو نہیں کہ قرآن کو یعنی ہم ویسے ہی گزر جائیں، نہیں۔ تو دیکھیں، اہدک صراطا سویا فاتبعنی اہدک، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اور جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ انسان کو سیدھا راستہ بتانے والا ہوتا ہے، باقی تمام لوگوں کی باتیں فضول ہیں اور گمراہی پر مشتمل ہیں۔ پیغمبر کی تعلیم کے مقابلے میں جو بھی آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ گمراہ ہے، اور گمراہی کا راستہ وہ دکھاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہدایت کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی اور راستہ بتاتا ہے تو وہ گمراہی پر مشتمل ہوگا، بات ختم ہو جاتی۔ اہدک صراطا سویا فاتبعنی، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اور یہاں پہ ایک ضمنی نقطہ نوٹ کر لیں کہ اصل میں تو سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے اللہ تک پہنچتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراطا سویا کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ دیکھیں، ہر بات میں نقطے ہوتے ہیں، لیکن وہ نقطے تب آپ کی سمجھ میں آتے ہیں جب آپ تدبر کریں قرآن میں۔ تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، سیدھا راستہ ہی آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت مت کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں، تاریخ میں اگر دیکھیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جو شیطان کی عبادت کی دعوے دار ہے کہ ہم شیطان کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ ایک سوچنے کا، سمجھنے کا نقطہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اصل میں تو سارے قرآن کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، سارے قرآن کو۔ ہم تو ایک آواز سن رہے ہیں وہ دنیا کی، اللہ کی آواز نہ ہم سن رہے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کی عبادت، لا تعبد الشیطان، اب یہ تاریخی کتابوں میں دیکھیں کہ وہ شیطان کے پیروکار نہ تھے، یعنی ایسی عبادت، یعنی یا تو عبادت ہے، ہماری نظر میں عبادت کا جو مفہوم ہے، دنیا کی کوئی قوم ایسی عبادت کی دعوے دار نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ساری دنیا کے لوگ آج، کل بھی، اس وقت بھی اور آج بھی، ہم سب شیطان کے عبادت گزار ہیں، یعنی شیطان کا کہنا مان رہے ہیں۔ شیطان کا کہنا کیا ہے؟ دیکھیں، کہنا ماننا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جس کا آپ کہنا مانیں گے، دراصل وہ آپ کا معبود ہے۔ یہ آپ کو میں یعنی وضاحت کر بھی چکا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا، کیونکہ میرے ناظرین جو ہیں بعض وہ مستقل نہیں ہوتے، کبھی کبھی سن لیتے ہیں درس کو، کبھی نہیں سنتے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ جس کا آپ کہنا مانیں وہی آپ کا معبود ہے۔
اگر اللہ کا آپ کہنا مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا معبود ہو گیا، وہ آپ کا الہ ہے، الہ معبود۔ اگر آپ اچھا اور آپ نے اللہ ہی کے اگر آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ لیکن آپ غیر اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، غیر اللہ کا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو وہ آپ کا معبود بن جاتا ہے، وہ آپ کا الہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ وضاحتیں میں نہ کرتا، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ قوم سمجھنے والی ہے اور اس کو ساری چیزوں کی حقیقت کا پتہ ہے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو چیز، جو اصطلاح دین سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بارے میں ہم نہ تو جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے درس پڑھے میں وہاں یوٹیوب پہ، ہمارے یوٹیوب چینل ہے، اس پہ پڑھے ہوئے ہیں، اور جب بھی میں دیکھتا ہوں 6 مہینے ہو جاتے ہیں، سال ہو جاتا ہے ایک درس کو اپلوڈ کیے ہوئے، 3 سننے والے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ سننے والے بھی کیا، آپ نے لگایا وہ آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، کوئی 1 منٹ کے لیے لگا لیتا ہے، بس ویوز میں اس کا نام آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار یہ تو کچھ الگ سی بات کر رہا ہے جو ہماری دلچسپی کی نہیں ہے، نہ قصے کہانیاں ہیں، نہ گلا پھاڑ رہا ہے، نہ اختلافاتی باتیں کر رہا ہے، اور تو وہ پھر ایسی باتوں کو تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قصے کہانیوں کو ہم سنتے ہیں، گلا پھاڑ کے جو کہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو اشتعال دلاتے ہیں، ان کی آپ باتیں سنتے ہیں۔ ہر دوسری بات پہ وہ ایسے نہج پہ لے جاتے ہیں کہ آپ بے اختیار تکبیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور پھر آپ خود بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، نعرے بلند کریں، تو ایسی تقریروں میں آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں، لوگ جذباتی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، اور تعریفی باتیں کہ بھئی، اور مطلب آپ کو پتہ ہے میں اس میں کیا وضاحت کروں۔ خیر میں بات کر رہا ہوں عبادت کی۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ ہم سب کا معبود اس وقت شیطان ہے۔ شیطان کا کام کیا تھا؟ کہ لوگوں کو، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اس کا وعدہ اللہ سے کیا تھا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ہم سب گمراہ ہو چکے ہیں، تو ہم نے شیطان کی بات مان لی ہے نا۔ شیطان کیا ہے؟ وہ کیا، یعنی اس کا کام ہے ہی کیا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا اور ان کو نہیں چھوڑوں گا تیری طرف۔ آج وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا چکا ہے۔ یہ بڑی کوئی خوشی والی بات نہیں ہے، اور نہ مجھے کوئی خوشی ہو رہی ہے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے شیطان کی بات مان لی ہے۔ اب ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ ہم ظاہر کے پجاری ہیں، دنیا کے پجاری ہیں۔ دنیا ہمیں، ہمارا محبوب بھی ہے، ہمیں مقصود بھی ہے، ہمارا مطلوب بھی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کی زندگی آپ نے دنیا کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے، اور یہ ایک فرد کا حال نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا حال نہیں ہے، ساری امت ظاہر پرست بن چکی ہے۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا۔ ہم ایک گئی گزری قوم ہے۔ اس وقت اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں،
شیطان کا نقش قدم کیا تھا؟ نافرمانی، عصیہ ہے نا، ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، شیطان کی بندگی مت کرو ابا جی، شیطان کی بندگی مت کرو، کیونکہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ ہم شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، اور شیطان کا کام کیا تھا؟ رب کی نافرمانی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ من حیث الامت اور من حیث الافراد رب کی نافرمانی ہمارا شیوا ہے۔ میں آپ کو اکثر گھر کی مثال دیتا ہوں نا، میاں ہے بیوی ہے، بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا، کسی بھی پودینہ کیوں نہیں لائے، میں نے یہ کام کیوں کہا تھا کیوں نہیں کیا، بس موڈ خراب ہو گیا۔ اب اللہ کا قرآن بھی رہ گیا، حدیث بھی رہ گیا، بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہے بھیا، آپ کو بات کا جواب تک نہیں دیں گے، ایک پانی گلاس کا بھی نہیں پوچھیں گے، موڈ خراب ہے، بس بولو مت مجھ سے۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھروں کے حالات کو، ساری زندگی میاں بیوی میں لڑتے گزر جاتی ہے، تو یہ رحمان کی عبادت تو نہیں ہے، یہ شیطان تو دیکھیں، شیطان کس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، اور وہ پھوٹ تو ہے، پڑی ہوئی ہے، اور شیطان خوشیاں منا رہا ہے، کیونکہ ہم نے رحمان کی نہیں سنتے، شیطان کی سنتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے بولو، بعض اوقات میاں جی بولنے لگ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بعض وقت بیگم صاحبہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، بس آپے سے باہر ہونا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر آپ کو ندامت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ سوری کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اکثر تو نہیں ہوتی سوری، نہ غصے کی حالت میں، میاں اگر غصے کی حالت میں ہو، بیگم اس کو اگر سوری کہہ دے، کبھی وہ نہیں مانے گا، جب تک وہ غصہ اس کا چڑھا رہے گا دماغ پہ، وہ بیوی کی سوری کو سننے کی، چپ رہو ایسے کہے گا، میاں جی ایسے کہیں گے۔ اسی طرح بیگم صاحبہ اگر شوہر سوری کر دے، وہ الٹا سے ڈانٹ دے گی۔ یہ میں آپ کو ویسی باتیں بتا رہا ہوں، دیکھیں اسلام تو یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے تو اخلاق بگڑ گئے کیونکہ ہم رب کے نافرمان ہیں۔ شیطان نے بھی دیکھیں ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا، یہ حقیقت ہے بات کہ نہیں؟ ہم تو نافرمانی ہمارا شیوا بن گئی ہے، نافرمانی شیطان کا شیوا نہیں تھی، بس ایک حکم آیا سجدے کا، وہ اس محفل میں موجود تھا تو اس نے کرنا تھا، اللہ کا حکم سنتے ہی اس کو سجدے میں گرنا تھا، لیکن وہ نہیں گرا، اس نے اپنی انا پرستی کو ترجیح دی۔ ہمیں بھی اپنی انا عزیز ہے، آپ لگاتے رہتے ہیں نا، میں کی آپ رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، بیوی ہو، خاوند ہو، بچے ہوں، سب میں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے اس وقت، ہم سب رحمان کے نافرمان ہیں، جس طرح کہ شیطان نے نافرمانی کا رویہ اپنا لیا، ندامت ظاہر نہ کی، نہ معافی مانگی، اسی طرح آج ہم اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیہ، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اپنے رویوں پر غور کریں اور رب کی بندگی پر آمادہ ہو جائیں، رب کی طرف رخ پھیر لیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کے سامنے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک اللہ کے بندے کو اپنا رہنما ضرور بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ بندگی کر نہیں سکتے۔ یہ میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جئے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.